السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آگے جی، حدیث مبارکہ میں ہے جس کے عمل نے اسے پیچھے رکھا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جا سکتا۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم انتہائی سادہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے عقیدہ، ایمان، اخلاص، تقوی اور ان کی بنیاد پر نیک اعمال سر انجام دینا یہ شرط ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص محض اس وجہ سے جنت میں چلا جائے کہ وہ کسی نبی کی اولاد ہے، جس طرح کہ ہمارے ہاں ماشاء اللہ تبارک اللہ شاہ صاحبان کے ریوڑ آپ کو نظر آئیں گے۔ اب وہ سید صاحبان، شاہ صاحبان کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، یہ آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اور میں بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قریبی عزیزوں سے کہہ دیا تھا، اپنی سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ سے کیا فرمایا تھا، اپنی محبوب پھپھی، پیار کرنے والی پھپھی سیدہ صفیہ سے کیا فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرمایا اپنے اپنے اعمال کی خود فکر کر لینا، قطعی طور پر یہ نہ سوچنا کہ ہمارا تعلق نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو اس کا مفہوم اصل میں یہ ہے کہ جنت میں جانے کے لیے نسب شرط نہیں۔ اب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا تھا؟ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب کیا تھا؟ سیدنا صہیب کا نسب کیا تھا؟ آقا علیہ السلام کا ساتھ دینے والے ابتدا میں جو بنیاد کے اندر اینٹیں لگی ہیں اسلام کی بنیادوں میں، جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، زیادہ تر لوگ کون تھے؟ کمزور، جن کا حسب و نسب ایسا نہیں تھا کہ لوگ ان کی حسب و نسب کی وجہ سے عزت کریں۔ لیکن کیا خیال ہے، 1 کروڑ 1 ارب 1 کھرب ابو جہل مل کر سیدنا بلال کے جوتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔